بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واقعہ اس طرح ہے کہ دو دوست ہوتے ہیں، دونوں دوست مل کر ایک بزنس کرتے ہیں، لیکن دونوں دوست میں سے ایک شخص کو بزنس کے بارے میں کچھ نہیں آتا، لیکن دونوں نے بزنس کر چکا تھا۔ کچھ دن بزنس کرنے کے بعد ایک جانکار دوست ناجانکار دوست سے کہتا ہے کہ بھائی، اب ہم لوگ دونوں کا ساتھ میں چلنا مشکل ہے، اس وجہ سے کہ آپ اس بزنس سے ناواقف ہیں۔ دوسرا دوست نے کہا ٹھیک ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو چند دنوں کی بزنس میں جو منافع اور جو کمائی ہوئی تھی، دونوں دوست آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں۔ بانٹنے کے بعد 4000 اشرفیاں ایک دوست کے حصے میں اور 4000 اشرفیاں ایک دوست کے حصے میں آتا ہے۔ دونوں دوست الگ ہو جاتے ہیں۔ الگ ہو جانے کے بعد اپنے اپنے بزنس، اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ تو جو جانکار دوست ہوتا ہے، واقف کار جو ہوتا ہے، وہ شخص، وہ دوست جو واقف کار ہے، وہ 1000 دینار کا ایک محل خریدتا ہے، ایک اچھی عمارت خریدتا ہے۔ خریدنے کے بعد وہ دوسرے دوست کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ محل خریدا ہے، میں نے یہ عمارت خریدی ہے۔ دوسرے والا دوست دیکھتا ہے اور دیکھ کر بڑی ہی تعریف اور خوش ہوتا ہے اور بڑی تعریف کرتا ہے کہ تو نے بہت بڑی کام کیا، تو نے اتنی بڑی عمارت خرید لی۔ پھر کیا تھا، وہ شخص باہر نکلتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ میرے اللہ، میرے دوست نے 1000 دینار خرچ کر کے دنیاوی محل خریدا ہے، میں دنیاوی محل کا طالب نہیں ہوں، میں 1000 دینار آپ کے راہ میں، آپ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اور اس 1000 دینار سے میں دنیا کی محل کی خواہش نہیں بلکہ میں جنت کی خواہش ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ شخص چلا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دوسرا دوست جو ہے پھر 1000 دینار خرچ کر کے ایک خوبصورت عورت سے شادی کر لیتا ہے۔ شادی کرنے کے بعد پھر دوسرے دوست کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 1000 دینار خرچ کر کے میں نے اس خوبصورت لڑکی سے شادی کی۔ وہ دوست جو ہوتا ہے دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور بڑی تعریف کرتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ 1000 دینار خرچ کر کے دنیاوی لڑکی سے شادی کر لی۔ پھر کیا تھا، دوست باہر نکلتا ہے اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد اپنے رب، اپنے خالق سے کہتا ہے کہ میرے آقا، میرے مولا، کہ میرے فلاں دوست نے 1000 دینار خرچ کر کے اس نے دنیاوی لڑکی سے شادی کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ 1000 دینار میں مسکینوں میں، غریبوں میں تقسیم کر کے میں جنت کی حور کا طلب رکھتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ شخص 1000 دینار اللہ کے راستے میں غریبوں میں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ تقسیم کرنے کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد جو دوسرا دوست ہوتا ہے، وہ دوست 2000 دینار خرچ کر کے ایک بہت بڑا باغ خریدتا ہے۔ خریدنے کے بعد وہ پھر سے اپنے دوست کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، میں نے 2000 خرچ کر کے یہ باغ خریدا، جو ہم لوگوں کے پاس پیسہ تھا میں نے تو یہ ساری چیزیں کیا، تو نے کیا کیا؟ وہ شخص ہنستا ہے اور کچھ جواب نہیں دیتا ہے، خاموش رہتا ہے۔
پھر اسی منشا کے مطابق اسی طریقے سے وہ دوست اپنے پہلے دوست کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بہت بڑی کام کر لیا۔ پھر کیا تھا؟ پھر وہ شخص باہر نکلتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میرے اللہ، میرے دوست نے 2000 دینار خرچ کر کے باغ خریدا ہے، میں دنیاوی باغات کی خواہش نہیں رکھتا، بلکہ میں یہ 2000 تیرے راستے میں خرچ کر کے میں اخروی زندگی میں جو اصل زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے، میں جنت میں باغ کا طالب ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ شخص چلا جاتا ہے۔ چلے جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ دونوں کا روح نکالتا ہے۔ نکالنے کے بعد وہ دونوں اس دنیا سے چل بستے ہیں۔ جب دونوں کی آنکھیں قبر کی زندگی میں کھلتی ہے تو ایک شخص دیکھتا ہے کہ میں جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوں۔ جنت کے باغات میں گھومنے کے بعد اسے یاد آ جاتا ہے اپنے دنیاوی ساتھی کے بارے میں، اور وہ فرشتے سے کہتا ہے کہ میں اس فلاں دوست کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس حال میں ہے، کہ وہ کہاں ہے۔ فرشتہ جواب دیتا ہے تیرا تو پہلا والا دوست جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ تو وہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے اسے دکھاتے ہیں۔ وہ شخص دیکھتا ہے کہ جو دوست جو تھا وہ جہنم کے انگاروں میں جھلس رہا ہے۔ دیکھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے سمجھ عطا کی۔